اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد رب صلی علی محمد وآل محمد صلوات پڑھ دیں محمد وآل صلی علی. گرمی بہت ہے ماشاءاللہ، کافی تعداد میں اپنی تشریف فرما ہے. بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل. حضرت محمد مصطفیٰ کی رسالت پر بلند تر صلوات صلی علی محمد. مولا کائنات کی ولایت پر بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل. جناب سیدہ کی عصمت پر بلند تر صلوات. امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت پر بلند تر صلوات. امام حسین کی شہادت پر بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد. لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و اجل اللہ تعالی فرج و شریف و سہل اللہ تعالی مخرج و شریف و لعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اجمعین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اجازت ہے، بڑے کم لوگ بولے ہیں، جتنی دیر پڑھنا چاہتا ہوں کوشش کروں گا آل محمد کا قرآن سے تعارف بتاؤں. محمد وآل محمد کا قرآن سے تعارف کیا ہے؟ ایک شہرِ آفاق آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. آپ نے ساری زندگی اس آیت کو سنا ہوگا. سورہ انبیاء کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تمہیدی گفتگو میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. ارشاد ہو رہا ہے اے رسول، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو عالمین جس کی رحمت کے نیچے آ جائے اس وجود حق کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور یہی محمد مصطفیٰ جس کی چادر کے نیچے آ جائے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. بسم اللہ، کیا عظمت ہے میرے نبی کی. اور پھر ارشاد، یہی آیت کو میں دوسرے، کیونکہ جب بندہ پہلی مرتبہ آتا ہے تو لوگ ذرا کم توجہ دیتے ہیں، لیکن علی والوں کے چہرے بڑے پرانے ہوتے ہیں. کوشش کروں گا جتنی دیر پڑھوں آل محمد کا تعارف بتاؤں. وہی آیت پڑھتا ہوں اور اس کے استدلال میں ایک نیا مظہر بتانا چاہتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جس کی رحمت عالمین پر جلوہ فرما ہو اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو دوش مصطفیٰ پر جلوہ فرما ہو اسے علی کہتے ہیں. یہ ہے عظمت. جو دوش رسالت پر آ جائے اسے علی کہتے ہیں. اسی لیے سرکار میر نس نے کہا تھا اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا. اسی کا نور. میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ بلند کر دیں، مگر جتنی دیر پڑھوں تھوڑا سا آپ کا ساتھ چاہیے تاکہ میری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جائے. میر نیس نے کہا تھا 200 سال پرانا کلام عرض کرنا
کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا۔ علی کو حق نے اتارا تو عین کعبہ میں کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا۔ ہمارا امام برحق وہ ہے جو وارث قرآن ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو اپنے مذہب کے دلائل بتائیں۔ یہ مذہب اتنا اظہر من الشمس ہے کہ قرآن کی ہر آیت وارث ہے نبی کی شان میں اس کی دلیل پیش کرتی ہے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے اپنے رسول کے لیے کہا یاسین والقرآن الحکیم علی صراط مستقیم، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اب چونکہ مجھے حکم تھا کہ بسم اللہ علی عمران جعفر تشریف لائے ہیں، پورے قرآن میں یا رسول صراط مستقیم پر ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ کہتا ہے پورے قرآن میں رسول جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ آیا رسول کے علاوہ کوئی اور ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں؟ کیا جو ہمارے نبی کے علاوہ کوئی اور نبی ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں؟ سورہ نام کی 6 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ ارشاد ہوتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبینہم وہدینہم الی صراط مستقیم۔ اللہ نے جناب ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے ہر نبی کے لیے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم میں حجت چنا۔ پتہ چلا جو حجت ہوتی ہے قوم ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے جب یہ قوم حجت کے پاس بیٹھے تو صحابی بنتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو ہدایت دی، یعقوب کو ہدایت دی، اسحاق کو ہدایت کی، کس کو کی؟ نوح کو ہدایت کی، داؤد کو کی، ہارون کو کی، موسیٰ کو ہدایت کی، اسماعیل کو ہدایت کی، زکریا کو ہدایت کی، یونس کو ہدایت کی، لوط کو ہدایت کی۔ اللہ کہتا ہے سب کو ہدایت کی، نبیوں تک ہدایت نہیں کی، صرف آخری 2 منٹ۔ الی صراط مستقیم، سارے نبیوں کی ہدایت کس طرف کی؟ الی صراط مستقیم کی طرف کی، اور رسول کو کہا صراط مستقیم پر ہے۔ تو کیا نبیوں کے علاوہ کوئی ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ قرآن تھوڑا سا ارشاد ہوا سورہ نحل میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ اللَّهُ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ يَا مَنْ هُوَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ایک ہے رسول کے علاوہ، نبیوں میں سے کسی کو نہیں کہا کہ نبی صراط مستقیم پر ہیں، سارے نبیوں کے لیے کہا صراط مستقیم کی طرف ہیں، رسول کے لیے کہا صراط مستقیم پر ہیں، مگر قرآن نے بتایا ایک اور ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا کون ہے؟ اللہ نے مثال بیان کی، ضرب اللہ مثلا، اللہ کہتا ہے میں 2 مردوں کی مثال بیان کرتا ہوں، رجلین احدہما ابکم، ایک ان میں سے گونگا ہے۔ اللہ کہتا ہے گونگا ہے، اگر ایک گونگا ہے دوسرا لسان اللہ ہے۔ رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ، اسے مولا جہاں بھیجتا ہے کبھی خیر نہیں لے کر آتا، جب بھی آتا ہے شر لے کر آتا ہے۔ وہو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یات بخیر، اللہ کہتا ہے حل یستوی ہوا، بھلا یہ شخص کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ کس جیسا؟ یا من ہوا یامر بالعدل، جو عدل کا امر دیتا ہے وہ اعلیٰ صراط مستقیم۔ تو کون ہے یا من ہوا؟ کون ہے یا من ہوا؟ یا من ہوا من کنت مولا ہو فعلی المولا۔ فضائل کا حصہ ہو گیا، مصائب کا آخری حصہ۔
جناب فاطمۃ الزہرا، بس آخری مصائب کا آخری مرتبہ حضرت فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی قبر پر آئیں. بس مصائب کا ایک جملہ، بی بی نے آ کر اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی قبر پر بیٹھ کر 3 بین کیے. پہلا بین کیا، بابا جب میں آتی تھی تو آپ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. بابا تیری عزت کی قسم میں دربار میں کھڑی رہی، ظالم بیٹھے رہے. دوسرا بین بی بی نے کیا، بابا جب بھی آپ دروازے پر آتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتے تھے. بابا جس دروازے پر آپ آ کر یطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتے تھے، بابا آپ کے بعد اس دروازے کو جلا ڈالا گیا. اور آخری بیان کیا بی بی نے اور رو کر کہا، بابا جن ہاتھوں کو تو بوسے دیتا تھا، بابا جن ہاتھوں کو تو چومتا تھا، بابا تیرے بعد وہ ہاتھ توڑ ڈالے گی.